بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان میں صحیح خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، چند ہفتے قبل سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب نے پاکستان کی معاشی حالت کے بارے میں جو صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، وہ صورتحال انتہائی پریشان کن، خطرناک اور قابل فکر ہے۔ شبر زادی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اور اب ہماری مرضی ہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا۔ اور اسی طرح ایک اور معاشی ماہرین میں سے ایک محترم ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا بھی ایک ٹی وی ٹاک شو پہ دیا گیا بیان جب سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، تو جب وہ سنا، میرے عزیز دوستو، ہر محب وطن پاکستانی اور خالص پاکستانی کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو قرضوں کے ایک ایسے جال میں پھنسایا جا چکا ہے۔ اگر پاکستان اس جال سے باہر نہ نکل سکا تو پھر میرے عزیز دوستو، ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے ہمارے معاشی بحران اور مشکلات کے تناظر میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، قرضہ دینے والوں نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ اپنا ایٹمی پروگرام اور ایٹم بم ہمارے والے کرو، دوستو پھر کیا ہوگا؟ اور خدا نہ کرے وہ ہم کو یا آپ کو اور 23 کروڑ عوام کو وہ دن دیکھنے پڑے۔ لیکن جو محترم ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے بات کی وہ بالکل ممکن ہے، اور جسے ناممکن بنانے کے لیے ہمیں ہر وقت بحیثیت قوم اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ قوم کو کچھ سوچنا چاہیے اور اپنے معاملات کو صحیح سمت کی طرف لے جانا ہوگا اور ان کو درست کرنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ایسا نہ ہو سکتا ہے ہمارے معاملات بھی ایسے چلتے رہیں اور ہم سوچتے بھی رہیں۔ خدا نہ کرے وہ وقت آن پہنچے تو پھر ہم سوچیں گے دیکھا جائے گا، مگر عزیز دوستو، یہ خطرے کی گھنٹی اب نزدیک ہے بجنے کے لیے۔ اور دوسری طرف جو موجودہ حالات میں چند ہفتے پہلے بھی جو قومی سیکورٹی پالیسی میں مضبوط معاشیت کو پاکستان کی قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت دی گئی، اس میں بھی افسوس کرنا پڑے گا۔ یہ پالیسی صرف مرکزی حیثیت سے دی گئی، افسوس کہ حکومت نے بنایا، اور اس پہ صد افسوس اس کا اعلان بھی کر دیا، اور اس میں اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ دوستو، جب ملک کی کوئی قومی پالیسی بنائی جاتی ہے، اپوزیشن کو بھی بریف کیا جاتا ہے، اور اس وقت اپوزیشن نے اس میں شرکت نہ کی
जब पॉलिसी कौमी हो तो इसके लिए हुकूमत को अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर को भी साथ मिलाना पड़ता है और एक नशिस्त में बैठकर या लॉन्ग टर्म के लिए भी बैठकर माशियत की कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी को मरकज़ी हैसियत दी जा सकती है। तो सिर्फ ये दोस्तों पेपर पर लिख कर उस पेपर को सरकारी फाइलों में रख देने से क्या ये फ़ैसला हो जाता है या इस बात का अदराक है। इस तरह माशी हालात ख़राब हैं, उन्हें बेहतर बनाया जाना ही कौमी मफाद में है। फिर दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है तमाम सियासी जमातें माशियत पर एक माशी मिसाक पर इतफ़ाक़ करें ताकि मुल्क की माशियत को एक ऐसा रुख मिले जिस पर सारे राज़ी हों और रोज़ रोज़ की बक बक जो हुकूमत करती है या अपोजिशन करती है, ये हुकूमत आए और जाए, जो नई आए वो भी जाए, मगर पॉलिसियाँ बदलने का रवाज ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों इस वक्त इस अमर की ज़रूरत है। हुकूमत अपोजिशन स्टैब्लिश सब मिलकर एक छत के नीचे सोचो विचार के बाद पाकिस्तान, उसकी सलामती और उसकी माशियत को संभालने के लिए अमली तौर पर एक होना पड़ेगा। दोस्तों अगर ऐसा ना हो सका तो खुदा न खास्ता इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। हमारा दफा, हमारी सलामती और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सब ख़तरे में आ सकता है। पहले ही हम कर्ज़ों की वजह से अपने आप को IMF के हवाले कर चुके हैं और इसके साथ साथ चीन, कभी सऊदी अरब, कभी अरब अमारात की तरफ देखना पड़ता है और हमें हाथ फैलाकर अमदाद मांगनी पड़ती है। दोस्तों ये सिलसिला कब तक चलेगा? और इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए अपनी ईगो, गुरूर, तकब्बर को एक तरफ रख कर अपोजिशन को एक मतफिका माशियत के कौमी पॉलिसी के लिए बनाने के लिए दावत दें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसफ जरदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो, चाहे मौलाना फजल रहमान और दूसरे सियासी रहनुमाओं को भी इस सिलसिले में मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। दोस्तों जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई उसके पहले इजलास में इन सब अपोजिशन लीडरों ने, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसफ जरदारी हो, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर को दावत दी, आइए हम मिल के बैठते हैं, एक मुतफिका माशी पॉलिसी पर मुतफिक होते हैं, उसको फिर आगे चलाया जाए। मगर उसके जवाब में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जो तकब्बर से भरा हुआ, वो अपनी ईगो या नाक नीचे होने के खतरे के बायस अपोजिशन को चोर चोर कहता रहा, डाकू डाकू किरदार करता रहा और उसका तकब्बर और गुरूर अभी तक थमने में नहीं आया। मगर उसकी ईगो ने या उसका तकब्बर ने पाकिस्तान की ये हालत की। हम माशी तौर पर ख़तरनाक हालत बल्कि आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों कर्ज़ों की वजह से मुल्क को बैरूनी ताकतों के हाथों गिरवी रखाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो सरकारी इदारों की बिल्डिंगें थी, जो हाईवे थी, ये सब इन हुक्मरानों की वजह से गिरवी रख कर गैर मुल्की ताकतों से कर्ज़ा लेना शुरू किया, बल्कि
90% سارے پاکستان کے ادارے ان سب کو گروی رکھ جا چکا ہے، اور حالیہ رپورٹ میں جو پاکستان کی کرپشن میں جو ریٹ لسٹ نکلی، پاکستان اس کرپشن میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور اس رپورٹ نے پاکستان کی حکومت کو خطرہ خواہ نقصان پہنچایا، جو آئے ہی جو الیکشن جیتے ہی کرپشن کے نام پہ، مگر ان کے دور میں کرپشن کی انتہا ہو چکی۔ گویا اس وقت ہماری معاشی حالت بہتری کی بجائے بدتری کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے میرے عزیز دوستو، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ نہ ہو پاکستان کی خاطر معاشیت پر کوئی سمجھوتا کرنا پڑے۔ اب بھی وقت ہے پرائم منسٹر کو اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی ایگو چھوڑنے پر اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک قومی پالیسی پر نہ پہنچ سکے، ورنہ اس کے بعد پچھتاوا ہی پچھتاوا رہے گا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ تھے آج کے حالات جو پاکستان کے تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اندرونی حالات بھی کچھ اچھے نہیں اور بیرونی حالات بھی کچھ اچھے نہیں۔ اس وقت پاکستان کو قرضے دے کر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپنا خدا نہ کرے نیوکلیئر پروگرام غیر ملکی طاقتوں کو دینا پڑے۔ دوستو، یہ تھا ایک ہماری کاوش۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔